کی اس بیوروکریسی کی کر کے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے، لیکن عمل درآمد کرنے کی نیا شوشہ جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ تحریک کو دبانے کے لیے یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران ٹولہ جو ہے دانش ریاست ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جو یہ بھی ہمارے اسی ڈویژن سے فوجدار نے دیکھ لیا، اور ہم آنے والی چوتھے دنوں آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، صدر ریاست جو ہے انہوں نے کہا جی کہ جا چکے ہیں، آپ کا بیٹا بھی جا چکا ہے، آپ کے کس کے پاس اختیارات مجھے اس پر جو ہے جب انہوں نے ولاگز بنائے، ویڈیوز بنائی سوشل میڈیا پر، وہ مخالف سمت میں آگے کھڑے ہو گئے جی یہ 77-78 سالوں میں جو ہے ہمیں مطالعہ پاک جیو نیوز پر چلائی، تو اس پہ جو ہے وہ سارے بڑے واہ واہ کہہ رہے ہیں جی بڑی حکومت پاکستان نے حکومت بھی دی ہوئی ہے کیا جائے۔ آج دن تک ہم نے جو ہے وہ کبھی میرے پاکستانی بھائی جو ہے وہ بڑا جذباتی انداز میں نہیں ہے، جب کشمیری پاکستان کا آئینی قانونی اور اس طرح کی جو دستاویزات ہیں سفری یا باقی جو ضروریات کی، اور ایک مثال اور میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ظاہر سی بات ہے تاریخ سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی، وہی بات بار آزادی کی بات کرتے ہیں، جو میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سمجھنے والی حقوق کی بات کرتا ہے، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کیونکہ پاکستان کی تحریک چل رہی ہے، تو ہم جو ہے وہ ہم کسی کے خلاف بات کوشش کریں، آپ اپنے لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ دفاع پیغام دیں۔ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو 77-78 سال ہو گئے یہاں سے جو حکمران ہوتا ہے، الحمدللہ اس وقت تو ہمارے نوجوان جو ہے بہت السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پارلن کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہے جناب راجہ دانش دانش صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی بہت بہت شکریہ جناب، ٹھیک الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ دانش صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریاست جموں کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں، گزشتہ کچھ 2-3 مہینے سے جو صدارتی آرڈیننس لایا گیا، اور آج آزاد کشمیر کی کابینہ ہے، انہوں نے ایک رینجر فورس کی قیام کی منظوری دی ہے آزاد کشمیر میں۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کشمیر تو جو اسپیشلی جو آزاد کشمیر ہے، یہ تو بڑا پرامن خطہ ہے، اس میں کوئی اس طرح کی دہشت گردی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ کیا وجہ بنی کہ کابینہ کو اس کی منظوری دینی پڑی، اور اس میں جو 25% جو غیر ریاستی لوگ شامل کیے جا رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز جو ہے وہ پوری دنیا تک لے کر جا رہے ہیں۔ بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے میں اس طرف لے کر آتا ہوں بات کہ پچھلے یہ 1.5-2 سال سے جو ایک موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ عوامی حقوق کی تحریک چل رہی ہے، جس سے جو ہے وہ کچھ حد تک جو ریلیف عوام کو ملا آٹے اور بجلی کے مد میں، لیکن ابھی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس طرح سے پورا نہیں ہو سکا، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ آزاد کشمیر حکومت نے جو ہے وہ من تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن اس پر ابھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب جو کہ تحریک اگلے فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور اس تحریک کے اندر جو ہے وہ جو بنیادی اب مطالبہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا وہ یہ ہے کہ جو ان حکمرانوں کی، ان وزراء کی، اس بیوروکریسی کی جو مرات ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس پہ جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے اس پہ سگنیچر کر کے اس معاہدے پہ جو ہے وہ سائن کر کے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے، لیکن عمل درآمد کرنے کی بجائے جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ لے تو لال کا جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آرڈیننس کی صورت میں انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے روکنے کی کوشش کی، احتجاج کی صورت جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کی، جب عوامی طاقت سے جو ہے وہ اس کو احتجاج کے ذریعے جو ہے وہ ختم کروایا گیا، آرڈیننس واپس لیا گیا، تو اب ایک نیا شوشہ جو ہے وہ رینجرز کی صورت میں ہے، اور رینجرز جو آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا کہہ رہے ہیں کہ ادارہ بنا رہے اور نئی بھرتیاں کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ غیر ریاستی کو شامل کر رہے ہیں 25%۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 25 نہیں ہوگا، یہ 95% جو ہے وہ غیر ریاستیوں پر مشتمل ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے، شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ اکثریت جو ہے وہ جعلی باشندہ ریاست بنوا کر جو ہے وہ غیر ریاستیوں کو اس میں شامل کریں گے۔
اور یہ بنیادی طور پر یہ ایک نیا ادارہ یا نئی فورس بنانے کا مقصد جو ہے وہ اس عوام کو دبانا چاہتے ہیں، وہ اس عوام کو جو ہے وہ اپنے حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح عوامی طاقت کے ذریعے بجلی اور آٹا سستا کیا، اور ابھی مراد کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ تحریک آگے جا رہی تھی، لیکن اس تحریک کو دبانے کے لیے یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ بالکل سازش تیار کر رہا ہے، جس سے عوام کو جو ہے وہ ڈرایا جائے، اور رینجرز کے نام کے خوف سے یا اس طرح کہا جائے کہ ان کو اپنی پولیس فورس پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ان کو فورس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنی پولیس فورس ہے جو آزاد کشمیر کی ہے، اس کو جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ استوار کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران ٹولہ جو ہے دانش صاحب، یہ جو حکمران طبقہ ہے آزاد کشمیر کا، اسپیشلی جو حکومت میں ہے اس وقت، ان کو تو عوام کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ جو غیر ریاستی لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، یا کسی اور ملک کا جو قبضہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی غصب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو ان جو 53 کا ٹولہ ہے، جو ہماری حکومت ہے، صدر ریاست ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، جو یہ بھی ہمارے اسی ڈویژن سے ہیں، جی جی ان کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ یہ 75 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مظفر آباد کی اسمبلی ہے، اس کے اندر جو حکمران طبقہ جاتا ہے وہ عوام سے جو ہے وہ ووٹ لے کر جاتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے حقوق جو ہے وہ ان کا دفاع کریں گے، لوگوں کے مسائل حل کریں گے۔ اور 75-77 سالوں کے اندر آپ نے اور ہمارے آباء و اجداد نے دیکھ لیا، اور ہم آنے والی چوتھی پانچویں نسل جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ کس طرح ترقی کر رہا ہے اور کیا صورت حال ہے آزاد کشمیر کی۔ آپ دیکھ لیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور دنیا جو ہے اور 5 اور 7G جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے، اور آج ہم جو ہے وہ 2 اور 3G وہ بھی ہم جو ہے وہ چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صدر بھی ہمارا، وزیر اعظم بھی ہمارا، لیکن اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب پچھلے دنوں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا، صدر ریاست جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر، میرپور کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ بنے، لیکن اسلام آباد کے کچھ افسران ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو میرپور کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر ایئرپورٹ نہیں بننے دے رہے۔ تو میرا ان سے سوال بھی ہے، اور لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ سوال تو پہلے ان سے بنتا ہے کہ بھائی آپ ووٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں سے لے کر اس مظفر آباد کی اسمبلی میں آپ 7 سے 8 بار جا چکے ہیں، آپ کا بیٹا بھی جا چکا ہے، آپ کے والد صاحب بھی جا چکے ہیں، تو آپ یہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں، ان کے حقوق کا دفاع کریں، نہ کہ آپ کسی اسلام آباد کے بابو سے ڈر کے یا کسی ادارے سے ڈر کے جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ دبائیں اور غصب کرنے کی کوشش کریں۔ اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بھائی 75-77 سالوں سے آپ نے ان کو آزمایا، ووٹ دے کر آزمایا، تیسری چوتھی نسل کو آپ آزما رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر کس کا کنٹرول ہے، کس کا قبضہ ہے، اور کس کے پاس اختیارات ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 1.5 سال جو ہے وہ ہم مذاکرات کرتے رہے، لیکن آخر میں چیف سیکرٹری اور IG جو ہے وہ پاکستان کا جو لینٹ افسران ہے یہاں پر موجود، انہوں نے آ کر جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر وہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ تو ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، اور کس بنیاد پر یہ جو ہے وہ لوگوں سے حقوق لیتے ہیں اور کہانیاں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل کریں گے؟ اس اسمبلی کے پاس تو مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنے کا اختیار نہیں ہے دنیا کے اندر جا کے۔ دانش صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ میرپور کے تو بے شمار مسائل ہیں۔ گزشتہ دنوں جو اسکول کے ایشوز پہ کافی ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور جو عوامی حقوق کے ممبران ہیں تمام لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی۔ اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ میرپور میں۔ جو ہمارے ساتھیوں نے، ایکشن کمیٹی کے ممبران نے، دوستوں نے جو ہے وہ مختلف گاؤں یا مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ سکولوں کی جو حالت ہے اس پر جو ہے، جب انہوں نے ولاگز بنائے، ویڈیوز بنائی، سوشل میڈیا پر آواز بلند کی، تو ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر جو ہے اس پہ رد عمل دیتے، اور محکمہ تعلیم کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اس سکول کی مرمت کرتے، وہاں جہاں پر ہماری جو ہے وہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ وہاں پر تعلیم لے کر اس ریاست کے مستقبل کے لیے کام کریں گی۔ الٹا انہوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، الٹا جو ہے وہ ریاستی مشینری جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ مخالف سمت میں آ کے کھڑے ہو گئے، جی یہ دیکھیں جی یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اور ہمارے اساتذہ کرام کو استعمال کر کے جو ہے وہ احتجاج کروایا۔ تو میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے بھی یہ پیغام اپنے اساتذہ کرام کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، آپ کا ایک احترام ہے، آپ کا ایک لیول ہے،
تو مہربانی کریں اس لیول کو، اس احترام کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، نہ کہ آپ ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں کھیلیں۔ اور آپ نے 77-78 سالوں میں جو ہے ہمیں مطالعہ پاکستان جیسا جھوٹ جو پڑھاتے رہے ہیں، اس کے لیے آپ توبہ استغفار کا ورد کریں۔ پاکستان کی جو ہے وہ 90% آبادی یہ کہتی ہے کہ مطالعہ پاکستان کے اندر صرف جو ایک صفحہ نمبر ہے نا، وہ صرف سچائی لکھی ہوئی ہے، باقی ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس کے خلاف تو انہوں نے صحافیوں نے، ہمارے صحافی بھائیوں نے بھی جو ہے وہ آواز بلند کی۔ لیکن کل کی خبر ہے جیو نیوز کی، انہوں نے صدر ریاست کے گھر کے سامنے جو ہے ایک سکول ہے، اس کی ویڈیو جو ہے جیو نیوز پر چلائی، تو اس پہ جو ہے وہ سارے بڑے واہ واہ کہہ رہے ہیں جی بڑی اچھی صحافت کی کارکردگی ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ دورہ معیار کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جب ایک عام نوجوان کھڑا ہوتا ہے، حقوق کی بات کرتا ہے، تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور جب اپنے کرنے کی صحافی بھائی کوشش کرتے کی ہیں تو اس جاتی کو ہے۔ واہ واہ کیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ تو دورہ معیار ہے۔ دانش صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ شناخت کی بات کرتے ہیں، میں نے اکثر آپ کی بلاگز میں بھی دیکھا ہے کہ آپ ریاست کی شناخت کی بات کرتے ہیں۔ وہ شناخت تو ہمیں حکومت پاکستان نے حکومت بھی دی ہوئی ہے، ہمیں اپنا جو جسٹس سسٹم ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے، ادارے ہمارے اپنے ہیں، پولیس اپنی ہے۔ یہ کون سی شناخت کی آپ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، جس شناخت کی ہم بات کرتے ہیں وہ آج یا کل یا کوئی 70-80 سال کی تاریخ نہیں رکھتی۔ ہماری ریاست جموں کشمیر جو ہے اس کی 5-6 ہزار سالہ تاریخ ہے۔ ہم اس کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کو یکجا کیا جائے۔ آج دن تک ہم نے جو ہے وہ کبھی یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے یا پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے، یا ہم پاکستان کے کسی صوبے یا کسی شہر پر جو ہے وہ قبضے کی بات کرتے ہیں یا اس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی ریاست کو یکجا کرنے کی بات کرتے ہیں جو 1947 سے پہلے تھی۔ ہم اس ریاست کا کلیم کرتے ہیں، اس ریاست کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے اگر ولاگز دیکھے ہوں گے تو اس میں یہ بھی آپ نے نیچے کمنٹس پہ جو ہے وہ بہت سارے میرے پاکستانی بھائی جو ہے وہ بڑا جذباتی انداز میں جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا کھاتے ہیں، ہمارا پیتے ہیں، ہمارا شناختی کارڈ ہے، ہمارا پاسپورٹ ہے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے جو ہے وہ ان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا جو ہے وہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پاکستان کا آئین ہے اس کی شک ہے 257، جس کے تحت جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا باشندہ جو ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے۔ جب کشمیری پاکستان کا آئینی قانونی شہری نہیں ہے تو پھر پاکستان کا کوئی قانون جو ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جب یہ کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کی، تو یہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر، جس علاقے پر، جس ریاست کا یا جس ملک کا قبضہ ہوگا، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو جب تک مسئلہ حل ہوتا، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور اس طرح کی جو دستاویزات ہیں، سفری یا باقی جو ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ پرووائڈ کرنا اس کا جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر اسی بات پہ ہم 2 منٹ کے لیے کہیں کہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو ہے وہ کسی کا استعمال کرنے سے آپ اس کا حصہ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہندوستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے، وہاں پر تو لوگ ہندوستان کا جو ہے وہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں، تو کیا وہ ہندوستانی شہری ہو گئے؟ بالکل نہیں۔ اور ایک مثال اور میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پورا جو ہے وہ سب کنٹیننٹل تھا، جب یہ پورا بر صغیر تھا، اس وقت محمد علی جناح صاحب اور نہرو صاحب اور گاندھی صاحب جو ہیں وہ برٹش جو ہے گورنمنٹ تھی اس کا پاسپورٹ یوز کرتے تھے۔ تو کیا انہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنی ریاست کے لیے، خود مختاری کے لیے جو ہے وہ جدوجہد نہیں کی؟ تو یہ دورہ معیار، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے تاریخ سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی۔ وہی بات بار بار آ جاتی ہے کہ مطالعہ پاکستان کے ڈسے جو ہیں وہ میرے حال میں اور مزید 100-200 سال جو ہے وہ پانی مانگیں گے، اور ان کو مزید تھوڑی سی جو ہے وہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اور ہم جس شناخت کی بات کرتے جی ہیں، ہم تو یہ دانش کہتے ہیں کہ دانش ہندوستان اور پاکستان یہاں سے باعزت طریقے سے اپنی فوجیں نکالیں اور ہماری ریاست ہمارے حوالے کریں۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، ہم اپنی شناخت کی اور اپنی ریاست کی جو ہے وہ بحالی کی بات کرتے ہیں۔ جی دانش صاحب، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جو میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی بیسیکلی اس وقت جو پاکستان کی ریاست ہے اس کا جو ان کا جو کشمیر پالیسی ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ جو اس کو تو پاکستان کے لوگ خود نہیں پسند کرتے۔ اب پاکستان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کی غیر قانونیت ہے، جنگل کا قانون ہے، سب کچھ ہے۔ تو وہ جب اپنے ملک کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ریاست کو کیسے کریں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل سمجھنے والی جو ہے وہ بات ہے، بالکل واضح ہے
کہ ہم جب ریاست پاکستان یا ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں ہوتا یا مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام، ہندوستان کے باشعور لوگ جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ صافی حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے جو ہے وہ اکثریت لوگ پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ ریاست کی آزادی کی بات کرتا ہے اور حقوق کی بات کرتا ہے. اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو کشمیر سے جو ہے وہ بے حد محبت کرتی ہے. اور ہم نے جب بھی ریاست کا لفظ استعمال کیا یا پاکستان کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مقصد یا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ریاست پاکستان کی جو افواج ہے، جو ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، جو حکومت ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے پالیسی بناتے ہیں، ہمارا تو ان کی پالیسیوں سے اختلاف رہا ہے. ہم نے تو کبھی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کیونکہ پاکستان کی اور ہندوستان کی عوام جو ہے وہ بھی ان حکمرانوں کی ستائے ہوئی ہیں. 75 77 سالوں سے ان کے بھی حقوق جو ہے وہ نہیں مل سکے. آج آپ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ بلوچیوں کے حقوق نہیں مل رہے، پختونوں کے حقوق نہیں مل رہے، پنجاب کے اندر کتنی غربت ہے، سندھ کے اندر کتنی جہالت ہے. وہاں پہ جو ہے وہ آج بھی وہ نعرے لگا رہے کہ فلانا زندہ ہے اور فلانا مردہ ہے، اپنے حقوق کی کوئی بات نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر آج بھی 13 ریاستوں کے اندر جو ہے وہ آزادی کی تحریک چل رہی ہے. تو ہم جو ہے وہ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے حقوق سب سے پہلے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے آزاد کشمیر کا، ان کو بھی یہ تھوڑی سی شرم اور غیرت ہونی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے لوگوں کے حقوق کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بات کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ کبھی لاڑکانہ والوں کو خوش کریں، کبھی بنی گالا والوں کو خوش کریں، کبھی رائے ونڈ والوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کریں. آپ اپنے لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ دفاع کریں اور اس پہ بات کریں. جی جی دانش صاحب، آخر میں مجھے جو ریاست میں رہنے والے نوجوان ہیں جو اوورسیز ہیں وہ تو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتے جی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو جتنے بھی ہمارے بیرون ملک جتنے بھی کشمیری رہتے ہیں، وہی کشمیر کی آزادی اور آزادی کی حیثیت کی بات کرتے ہیں، شناخت کی بات کرتے ہیں. ریاست کے نوجوانوں کے لیے مختصر سا پیغام دیں. جی بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو اپنے اوورسیز جتنے بھی میرے کشمیری بہن بھائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہر دور میں جو ہے وہ ریاست کے لیے آواز بلند کی. اور یہ موجودہ جو تحریک ہے اس میں بھی جو ہے وہ اوورسیز کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ وہ دیوار کی طرح انہوں نے جو ہے وہ ہم پہ سایہ کیا، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے حقوق کے لیے آواز جو ہے پوری دنیا تک انہوں نے پہنچائی. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک گزارش ان سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ 77 78 سال ہو گئے ہیں، یہاں سے جو حکمران ہوتا ہے وہ اب انگلینڈ جاتا ہے، یورپ میں کسی ملک میں جاتا ہے، تو ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں بڑا ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، استقبال کرتے ہیں. اور واپس جب وہ آتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ پونڈ بھی ان کے جیب میں ڈالتے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ ان کی دعوتیں اور جلسے جلوس کرواتے ہیں. ادارہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. یہ لاسٹ ٹائم ہوا، بیرسٹر صاحب جب گئے تو لوگوں نے احتجاج کیا. تو اسی طریقے سے ان کا ایک تو بائیکاٹ کریں. اور آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں، الحمدللہ اس وقت تو ہمارے نوجوان جو ہے بہت باشعور ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چند لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ ان حکمرانوں کے پیچھے، ابھی تک جو ہے وہ کرسی اور ٹوٹی اور نلکے اور کھمبے اور سڑک کی سیاست کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ نے بھی جو ہے، آپ کے آباء و اجداد نے بھی ان کو جو ہے آزما کے دیکھ لیا. مسلمان جو ہے وہ ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، لیکن ہم جو ہے وہ بار بار ان حکمرانوں سے ڈسے جا رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ریاست، جب ریاست ہوگی تبھی سیاست ہوگی. ریاست کی شناخت کو جو ہے وہ غاصب ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ وہ اپنا جو قبضہ ہے اس کو مزید دوام بخشنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ پھر کیا سیاست کریں گے اور پھر کس طریقے کی سیاست ہوگی؟ تو ان سے گزارش ہے کہ ان حکمرانوں سے کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں، اور اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو موجودہ عوامی حقوق کی تحریک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ریاست کی شناخت اور بحالی کی جدوجہد میں جو ہے وہ جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک خود مختار خوشحال ریاست جو ہے وہ چھوڑ کر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں. جی 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 دانش صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریاست کی جو وحدت ہے، سالمیت ہے، اس پہ تو کسی کشمیری کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہاں کا جو نوجوان ہے، آج پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ ان جو 53 کا ٹولہ ہے، ان کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کے لیے بیرون ملک دورے کرتے ہیں. اور میں یہ آپ اس پروگرام کی وسادت سے میں جو اوورسیز ہیں ان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے جو آزاد کشمیر کے اسپیشلی حکمران ہیں، جب یہ یہاں پہ آئے تو ان کا جوتوں سے استقبال کیے ہیں، کیونکہ 77 سال سے انہوں نے
کشمیر کو لوٹا ہے، ان کے کشمیر لوگوں کے حقوق دینے کے بجائے کشمیر کے وسائل کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور نسل در نسل لگے ہوئے ہیں۔ یہ نسلی یہ جو موروثی سیاست ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عوامی حقوق کی تحریک نے یہ سب چیزوں پہ پانی پھیر دیا ہے، اور یہ آئندہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔